خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے تمام دوست احباب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ کی نیک خواہشات کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے امکنان فرمائے اور آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ تو جناب فری بیٹھا تھا تو سوچا کچھ آپ سے گپ شپ کر لیتے ہیں، کچھ گفتگو ہو جائے بزنس کے حوالے سے۔ ساتھی دوست کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہر وقت بزنس ہر وقت کاروبار۔ ارے بھائی جو فیلڈ ہوتی ہے وہی اچھی لگتی ہے، جس فیلڈ میں بندہ کام کر رہا ہو۔ تو کیا کسی کے پاس کوئی سوال ہوگا یا پھر میں اپنی مرضی سے کوئی گفتگو شروع کر دوں؟ عمر اقبال صاحب، سفیان سندھو صاحب، عین عبداللہ، نذیر گل، ناظر گل، راشد محمود، ملک عابد تھیم، رانا لئی، غلام محمد، محمد ظہیر اور سیال سلیم، جزاک اللہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اور عبید الرحمن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، تو آج ہم کچھ گفتگو کرنے والے ہیں بزنس کے کچھ جو مختلف اقسام ہیں، جو مختلف کام ہیں جو بزنس کے حوالے سے اسلامی حساب سے، تو اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر جو لوگوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بزنسز پائے جاتے ہیں، اس میں ایک آپشن کا، اختیار کا پہلو ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوں، خرید رہے ہوں، تو آپ اسے اختیار دیتے ہیں۔ اور خرید و فروخت میں جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں تو بیچنے والے کو اور خریدنے والے کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک اختیار یہ ہوتا ہے کہ جب سودا ہو رہا ہے تو بیچنے والا یا خریدنے والا یہ شرط لگائے کہ میں کچھ دنوں تک اس چیز کو یا پروڈکٹ کو اپنے پاس رکھوں گا اور اس کے بعد یہ پروڈکٹ آپ کو واپس کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کولر پنکھا ہے، گرمی کے حوالے سے بات کروں تو یہ AC ہے، یہ میں آپ سے لے رہا ہوں اور گرمیوں کے سیزن میں اسے استعمال کر کے میں ختم کر دوں گا، اگر یہ ابتدا میں شرط لگائی ہے۔ یا جو خریدنے والا ہے وہ کہے کہ میں اتنے عرصہ کے لیے خرید رہا ہوں اور اسے واپس کر دوں گا، تو اس کو اختیار کہتے ہیں، بائے کی طرف سے، بیچنے والے کی طرف سے، اور مشتری خریدار کی طرف سے۔ تو اس کی کم از کم مدت اور زیادہ سے زیادہ کوئی مدت نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ حرام نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ مثلا اپنی چیز کسی کو مہیا کر دیں کہ آپ اس کو استعمال کر لو، اس کی اتنی قیمت مجھے دے دو۔ اگر 50,000 کا AC ہے تو آپ اس سے 10,000 روپے لے لو اور 50,000 کا AC اسے دے دو، استعمال شدہ AC دو یا نیا دو، پھر اس کے بعد اس کو واپس لے لو۔ تو جو اماؤنٹ آپ حاصل کر رہے ہوں گے وہ اجارہ ہوگی یا رینٹل بیس اس کو کہہ لیں
کہ آپ نے پروڈکٹ اس کو دی ہے اور اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ آپ اسے واپس لے لیں گے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کو بھی یہ اختیار حاصل ہے اور جو بائی ہے اس کو بھی یہ اختیار حاصل ہے۔ اور دوسری چیز، اگر پروڈکٹ کی خاصیت آپ نے بات کی، اس کی خاصیت کے حوالے سے، اس کی خوبی کے حوالے سے آپ نے بات کی، بیچنے والے نے بھی بات کی اور خریدنے والے نے بھی بات کی۔ بیچنے والے نے کہا کہ جو آپ کو میں اے سی دے رہا ہوں، اگر یہ ٹھنڈک دے تو اپنے پاس رکھیے گا، وگرنہ واپس کر دیجیے گا۔ اسی طرح وہ کہے کہ بھائی لے کے تو جا رہا ہوں، لیکن اگر اس کی کولنگ میں فرق ہوا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو وہ واپس کر سکتا ہے اپنی اس بے کو اور اپنی پروڈکٹ کے درمیان جو ہونے والی ڈسکشن کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بائی نے اسے یہ اختیار دیا ہے تو، اگر بائی نے یہ اختیار نہیں دیا تو یہ درست نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کپڑے میں دیکھیں کہ اگر کسی نے کوئی کپڑا لیا اور مشتری نے تو لے لیا خریدنے والے نے، لیکن اس نے اس کو چیک تو نہیں کیا کہ یہ کپڑا کیسا نکلے گا، رنگ اس کا ختم ہوگا نہیں ہوگا، کوالٹی اس کی کیسے ہوگی، اس پہ بور آئے گا یا نہیں ہوگا۔ اس نے چپکے سے سلوا لیا، سلوانے کے بعد اسے استعمال کیا اور واپسی کے قابل ہی نہ رہا، تو اب وہ جو شرط لگا رہا تھا کپڑے کی، تو وہ شرط جائز ہے یا نہیں؟ تو شریعت نے ایسی شرط لگانا جائز نہیں قرار دیا کہ جس میں بیچنے والے کی کسی چیز پر خرابی لازم آتی ہو یا وہ چیز دوبارہ بکنے کے قابل نہ رہتی ہو۔ ایسی چیز میں ہم شرط نہیں لگا سکتے، اس میں ہم صرف اعتماد کی بنیاد پہ اور دیکھ کر خریداری کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو کسٹمرز کو کس طرح اٹریکٹ کیا جائے؟ عبید الرحمن صاحب، مارکیٹنگ سے۔ جب تک آپ کی اچھی مارکیٹنگ نہیں ہے، کسٹمر آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ کسٹمر کی اٹریکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسٹمرز کے لیے وہ چیز لائیں جو کسٹمر کو اچھی لگتی ہے۔ کسٹمرز کی نیچر کو سمجھنا چاہیے۔ کسٹمرز کی نیچر کو سمجھ کر آپ اپنا بزنس بلڈ کر سکتے ہیں، بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ سیال سلیم صاحب، اجناس کی مشترکہ خریداری میں سرمایہ کے تحفظ کی کیا ضمانت ہوگی؟ چیک کی صورت اسٹامپ کی صورت میں مل سکتی ہے۔ اپنی چیز کو کس طرح مارکیٹ کیا جائے؟ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے عبید الرحمن صاحب، اس پروڈکٹ کے حوالے سے مارکیٹنگ ٹپس الگ الگ ہوں گی۔ آپ اپنی مارکیٹ کو ٹچ کریں، اپنے ان کسٹمرز تک رسائی حاصل کریں جن کی آپ کی پروڈکٹ ضرورت ہے۔ عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم چیز اپنی مرضی کی لا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسٹمر بھی اس کو لے، یہ نہیں دیکھتے کہ کسٹمر کی ضرورت کیا ہے۔ ایک بات بزنس میں یاد رکھیں، کسٹمر کے لیے وہی چیز اٹریکٹیبل ہوتی ہے جس میں کسٹمر کی ڈیمانڈ ہو یا کسٹمر کی ضرورت موجود ہو۔ اگر کسٹمر کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے وہ چیز رکھ لی تو سیل نہیں ہوگی۔ سیل ہمیشہ وہی چیز ہوتی ہے جو کسٹمر کی ضرورت ہو۔ اس لیے بزنس کو لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ضرورت یا اپنی پسند کو۔ اگر آپ کا مائنڈ اپنے خیال کے مطابق اور اپنے تصور کے مطابق بزنس کرنے کا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں سے اپنے بزنس کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ لوگوں کی ضرورت سے جوڑ لینا بہت بڑا بزنس ہے۔ لوگوں کی ضرورت کو سمجھ لینا بہت بڑی نفسیات ہے، اور لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق بزنس کو پلان کرنا بہت بڑا آرٹ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو سمجھ لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بزنسز میں ترقی کی کچھ ٹپس بھی بتائیے ظہیر بھائی۔ یہ اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، آپ کسٹمرز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کون سا بزنس زیادہ ترقی کر سکتا ہے، پھر اس حساب سے آپ اپنے بزنس کو آگے لے جا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔
اور بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے کچھ بتائیں۔ جی جناب، میر اسامہ صاحب، جو چل رہا ہے سسٹم وہ اس وقت اتنا پھیل چکا ہے کہ مزید اس میں گنجائش نہیں رہی، لیکن اگر آپ کی اپروچ اچھی ہے تو اس میں کامیابی کے امکانات ہیں۔ اس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں شاید ویب سائٹ کی ضرورت ہے، ویب سائٹ کے بغیر کام نہیں ہوگا، یا مطلب بہت اچھا سسٹم بنا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں آپ کا ذاتی تعلق اور آپ کے ریلیشن زیادہ بہتر کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ اس کی بہتر ہو، مارکیٹنگ بہتر ہوگی تو کامیابی بہت اچھی ہوگی۔ مارکیٹنگ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ جی میں آفس میں ہوں، اسکول میں آفس میں ہوں، بچوں کا شور شاید آپ کو سنائی دے رہا ہو۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے لوگوں کو اختیار دینا ہوتا ہے کہ چاہے اس کی اختیار کی کیفیت یہ ہو کہ یہ اچھا ہے یا نہیں، چاہے اس اختیار کی یہ کیفیت ہو کہ یہ جائے جیسا بھی ہو، جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ میں نے سیل کر دیا، اب صحیح نکلا یا غلط وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، دیکھ کر ایک دفعہ چیک کر لیں۔ تو اسلام نے ریٹرن کی پالیسی دی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس میں یہ چیز رکھیں گے تو وہ زیادہ اٹریکٹیبل ہوتا ہے۔ جناب، مارکیٹنگ کے لیے ٹیلی مارکیٹنگ بہت زیادہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ فیس بک پہ اچھا سا پیج بنا کر اس کی پوسٹ کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ رپورٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا پیج بلاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ اپنے ایڈز چلائیں، وہاں کی لوکل اخبارات میں اپنے ایڈز دیں، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ کامیابی ملنے کی توقع ہے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی مل سکتی ہے اور ملے گی۔ تو وہاں کی لوکل USA UK کی لوکل مارکیٹ میں جو اخبارات چل رہے ہیں ان اخبارات میں اپنے ایڈز دیں، انگلش اخبارات میں، تو اس سے بھی آپ کی کامیابی کے چانسز جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں۔ چلی گئی ہیں۔ جی جناب، اور کوئی کوئسچن؟ چلیں، آج ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ بزنس میں آپ کسی کو اختیار دے سکتے ہیں۔ اگر بزنس میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ ان کو اختیار دے دیں کہ بھائی چیز لے جائیں، آپ اس کو دیکھیں، اگر اچھی لگے، پرفارمنس میں کسی قسم کی کوئی خرابی آئے تو آپ بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو ملے گی واپس۔ اب ایسی پروڈکٹ کون سی ہیں جس میں آپ کو یہ وارنٹی ملتی ہے، تو ہمیشہ ایسی پروڈکٹ کی گارنٹی دیں جس کی گارنٹی آپ کو ملتی ہے۔ اگر پروڈکٹ کی گارنٹی نہیں ملتی تو آگے گارنٹی مت دیں، وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی اسامہ صاحب، میں نے عرض کیا کہ آپ وہاں کے لوکل اخبار میں ایڈ دیں اور ان کے چینلز پہ اپنے ایڈ چلائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ریچ کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں کی قریبی مساجد میں اپنے جاننے والوں سے لیفلیٹ چھپوا کر وہاں پہ رکھوائیں، ان کے نوٹس بورڈ پہ لگوائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ، بس مختصر سی بات کرنی تھی تو کچھ فری بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔